نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام بزرگوں دوستوں عزیزوں ماشاءاللہ آپ پر میں اس مسجد کی سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ قرآن کریم میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک مختلف انداز میں آیا ہے اور اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم کا ذکر پاک آپ سے پہلے انبیاء نے بھی کیا اور آپ سے پہلے آنے والی کتابوں میں بھی ہمارے آقا کا ذکر پاک موجود ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اپنی رحمت ان لوگوں پر کروں گا جن کے اندر یہ اوصاف ہوں۔ ان اوصاف میں اللہ کریم نے ایک وصف یہ بیان کیا کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کی تقدیر اور مقدر میں لکھ دوں گا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا الذین جو لوگ یتبعون الرسول النبی الامی جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، اس امی نبی اور رسول کی پیروی کرتے ہیں جس کو وہ اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں فی التورات والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں۔ میں نے آج سوچا کہ کیوں نہ میں آج آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ پہلی کتابوں میں ہمارے آقا کریم کی تعریف کس انداز میں ذکر کی گئی ہے اور اس کا کیسے دنیا نے اعتراف کیا ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ تورات و انجیل سے اکٹھا ذکر کروں، لیکن چونکہ تقریر کا ٹائم مختصر ہوتا ہے تو صرف میں آج تورات کے اندر سرکار کا جو ذکر پاک ہے اور اس ذکر پاک کا جو نتیجہ نکلا اس کے اثرات اور پھر
ایک بڑی لطف کی بات آخر میں عرض کروں گا جس کا تعلق آپ اور مجھ سے ہے۔ برادران ذی قدر، اگرچہ یہ بات بنیادی یاد رکھیں کہ ہمارا ساری آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ آج آسمانی پہلی کتابیں اصلی حالت میں دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اگر وہ اصلی حالت میں موجود ہوتی تو سرکار کا ذکر پاک بہت واضح انداز میں اس میں ہوتا، لیکن چونکہ ان کے اندر رد و بدل ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اب بھی دنیا کے اندر تورات کے جو نسخے موجود ہیں ان سے ہمارے علماء نے جو سرکار کا ذکر پاک ذکر کیا اس کے 2-3 حوالے صرف میں عرض کر سکوں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ تو برادران ذی قدر، ہمارے آقا کریم کا یہ ذکر پاک پہلی آسمانوں میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کریم نے نبیوں سے عالم ارواح میں وعدہ دیا تھا، اے نبیوں، اگر میرا محبوب تمہاری زندگی میں آ جائے تو میرے حبیب پر ایمان لانا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو اپنی امتوں کو میرے محبوب کے بارے میں بتانا کہ ہمارے بعد ایک ایسی شان والا رسول آئے۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے کتابوں میں بھی جو کتابیں اللہ نے نازل کی ان کے اندر رسول اللہ کی مختلف صفات کا ذکر کر دیا تاکہ آنے والی قومیں وہ صفات پڑھ کر جب میرا محبوب آئے تو میرے محبوب کو آسانی سے پہچان سکیں اور ایمان لا سکیں۔ تو اس سلسلہ میں پہلا حوالہ میں تورات کا پیش کروں گا۔ اس کی کتاب ہے کتاب استثناء، اس کا باب نمبر 18، اس کی 18 اور 19 درس کے اندر یہ موجود ہے۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں فرمایا، اے موسیٰ، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور وہ ان سے کہے گا جو میں کہوں گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا سنے گا تو میں اس سے حساب دوں گا، اور جو نہ سنے گا اس سے حساب دوں گا۔ تو یہ نہیں، تورات کے اندر اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اے موسیٰ، تیرے بعد ایک ایسا شان والا رسول آئے گا، یہ تورات کے منو ان الفاظ میں ذکر کر رہا جو تیرے جیسا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو خاصیات تھیں ان کے اندر علماء نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے پیغمبر تھے۔ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صاحب شریعت تھے، آپ کی الگ شریعت تھی، آپ صاحب کلمہ تھے، آپ صاحب کتاب تھے، آپ صاحب ہجرت تھے، اور آپ کو اللہ نے اپنے منکروں یعنی کافر جو فرعون تھا اس دور میں، فرعون اور اس کے حامان وغیرہ وزیروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا اللہ کریم نے جہاد دیا، جہاد کا حکم دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت اس وقت ملی جب حضرت موسیٰ کی عمر 40 سال مکمل ہو گئی۔ جب 40 سال، تو تورات کے اندر یہ ذکر ہے کہ اے موسیٰ، میں تیرے جیسا نبی بعد میں بھیجوں گا۔ ہمارے علماء نے فرمایا اگرچہ ہمارا سارے نبیوں پر ایمان ہے کہ نہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس شان کے نہیں نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں تھا، تھوڑی تھوڑی ان میں فرق تھا۔ تو اس لیے اگر یہ تورات کی آیت کتاب استثناء کی سچ ہے تو موسیٰ علیہ السلام والی ساری صفات اللہ کریم نے ہمارے آقا کریم میں پیدا فرمائی، بلکہ ان سے بڑھ کر اللہ نے ہمارے آقا کو صفات عطا فرمائی۔
اس لیے پتہ چلتا ہے کہ تورات کا بھی مدعا پورا ہو گیا کہ تورات کے اندر جس نبی کے آنے کا اللہ نے علامتیں بیان فرمائیں وہ ساری کی ساری علامتیں ہمارے آقا میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے آقا کریم خود صاحب کلمہ بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، اور حضور کریم نے ہجرت بھی فرمائی اور آپ نے جہاد بھی فرمایا۔ تو سارے اوصاف جو تورات نے بیان کیے وہ ہمارے آقا کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا پھر رہی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس شان کا اور کوئی نبی آیا ہی نہیں، اور کوئی نبی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ آنے والا نبی ان صفات کا عمل ہوگا اور آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، تو پھر پتہ چلا اس سے مراد ہمارے آقا کریم، اور ہمارے آقا کریم کا یہ ذکر پاک اس تورات کے اندر موجود ہے۔ اور انہی علامتوں کو دیکھ کر بعض والے علماء یہود جنہیں اللہ نے تورات کا بھی علم دیا بلکہ انجیل کا بھی علم دیا، اور وہ بڑے ماہر علماء تھے، انہوں نے بڑی تحقیق کی، اور وہ کہتے ہیں کہ تورات کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق ایک آنے والے رسول کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اور اس بات کی طرف قرآن کریم میں بھی اشارہ موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی یہ آیت وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ قرآن کہتا ہے رسول اللہ کی آمد سے پہلے یہودیوں کا جب مقابلہ ہوتا کافروں سے، جب مقابلہ ہوتا اور قوموں سے، تو یہودیوں نے کہتے کہ اے لوگو ایک نبی آنے والا ہے جو بڑا شان والا نبی ہوگا، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ نبی ہم میں سے آئے گا، اس لیے فخر کرتے۔ اور قرآن نے جو کہا، قرآن کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے جب جنگیں ہوتی تو اللہ سے رسول اللہ کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہودی رسول اللہ سے پہلے کافروں کے خلاف اللہ سے فتح مانگتے تو نبی کریم کے ذریعے مانگتے، یا اللہ وہ جو نبی تو نے وعدہ کیا، جو نبی آئے گا اس کا صدقہ ہم پر کرم کر دے۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ لیکن جب وہ شان والا رسول آ گیا تو انہوں نے نہ پہچانا، الٹا انکار کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ انکار کرنے لگے۔ تو قرآن بھی اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور ان شانوں کا عمل ہوگا، اور واقعتاً امر واقعی یہ ہے کہ درمیان میں دیکھیں نا، آپ سمجھیں بات تورات کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور یہودی حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم سوال کرتے ہیں کہ یہودیوں، جس نبی کے اوصاف کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے، حضرت موسیٰ کے بعد تمہاری اس کتاب کی شان والا کوئی نبی اور آیا نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ انہی صفات کا جامہ پہن کر دنیا میں آمنہ کا لال آ گیا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارے علماء نے استدلال کیا، اور خود یہودی علماء سے جنہیں اللہ نے عقل اور فہم اور فراست بخشی، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہی وہ نبی ہے جس کے آنے کا ہمیں انتظار تھا، اور ہم نے اس نبی کو پا لیا۔ اس قسم کی بہت سی گواہیاں ہمیں ملتی ہیں، اور میں سے چند میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ میرے کریم کے بارے میں جب انتظار ہو رہا تھا تو اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا علامات ملی۔
آپ جانتے ہیں ہمارے آقا کریم کی ایک زوجہ محترمہ اور ہم مومنوں کی ماں کا نام ہے حضرت صفیہ. بولیے کیا نام ہے؟ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک خیبر کے رئیس یہودی اور عالم یہودی کی بیٹی ہیں. ان کے والد کا نام تھا حوی بن اخطب، یہ اس کی بیٹی تھی. حضرت سیدہ صفیہ نبی کریم کی نکاح میں آئیں، آپ سے مروی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی، میرا باپ یہودیت کا عالم تھا اور آپ کے چچا کا نام تھا ابو یاسر بن اخطب. آپ کہتے ہیں وہ بھی عالم تھا. اور ہمارے گھر کے اندر سیدہ صفیہ کہتی ہیں جب میں چھوٹی تھی میرا باپ اور چچا سارے بچوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میرا باپ اور چچا صبح گھر سے چلے گئے اور بتا کر گئے کہ ایک نبی موعود کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ہم ایک انسان سے ملنے چلے ہیں جو یثرب میں آیا ہے. کہاں آیا ہے؟ یثرب. مدینہ منورہ کا پہلا نام کیا تھا؟ آج یثرب کہنا جائز نہیں ہے، لیکن میں اس روایت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. حضرت صفیہ کہتے ہیں میرا والد اور چچا دونوں وہاں گئے اور شام دے تھوڑی دیر شام کے بعد واپس آئے. میں نے دیکھا جب آئے تھکے ماندے ہیں، چہروں پر پریشانی کے آثار ہیں. اور آپ فرماتی ہیں میں حسب معمول جب میرا والد اور چچا آیا میں نے دوڑ کر ان کا استقبال کیا اور انہیں بڑا خندہ پیشانی سے ویلکم کیا، خوش آمدید کہا. لیکن انہوں نے مجھے کوئی خاطر میں نہ لایا، بس روایتی سا ملے اور چلنے لگے. آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا میرا چچا میرے والد سے پوچھ رہا تھا اچھا بتاؤ کہ جو ہیں ہم تیرا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی ہی نبی ہے یا کہ نہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں میرے والد بھائی نے کہا ہاں یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر تورات میں ہے. یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر تورات میں ہے. تو آپ کہتی ہیں کہ میرے چچا نے کہا اچھا اگر وہی نبی ہے تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آپ فرماتی ہیں میرے والد نے جواب دیا کہ میں نے عزم کر لیا ہے عداوت ہو ما بقیتو، میں جب تک دنیا میں باقی رہوں گا اس کی مخالفت کروں گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اگر انہیں مان لیں تو ہماری ساری ساتھ ختم ہو جائے. اس سے چند نصیحتیں بھی ہمیں لینی چاہیے. بعض اوقات لوگ اپنی دنیاوی ساخت، اپنی دنیاوی رکھ رکھاؤ اور دنیاوی طور کی وجہ سے اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ رسول کو نہیں مانتے. میرے بھائی یہ چند مثالیں، ان میں بہت سے ہمارے لیے اسباق ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں اس کے باوجود جب انہوں نے نہ مانا تو یہ بات مسلسل میرے دل میں کھٹکتی رہی اور خواہش رہی کہ ایسا سچا انسان جس کا ذکر تورات میں ہے اگر وہ آ گیا ہے تو یہ کیوں نہیں لوگ مانتے. اگلی بات سنیں، فرماتے ہیں میری اس خواہش کا ثمر میرے رب نے یہ دیا کہ نہ صرف مجھے اس نبی محترم کا کلمہ نصیب ہوا بلکہ رب نے مجھے ان کی بیوی بنا دیا. اور آپ بیوی ہی نہیں بنی، آپ بولے سارے کیا بنی؟ ام المومنین. یہ آپ کی بیوی ان کی بڑی شان ہے. آج چونکہ میرا موضوع امہات المومنین نہیں، لیکن یہ طے ہے نا رسول اللہ کی بیویاں ایمان والوں کی مجھے بولے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے برادران گرامی قدر. تو اس طرح میں عرض کر رہا ہوں جو میرے کریم آقا کی نشانیاں تورات میں موجود تھی، حق پسند جس انسان نے دیکھا اسے ماننا پڑا کہ یہ وہی انسان ہے جن کا ذکر تورات میں آتا ہے. امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک یہودی لڑکا، غالباً میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ وہ یہودی لڑکا حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتا، آپ سے دلچسپی رکھتا، آپ کی چھوٹی موٹی خدمت کر دیتا.
چند دن جب وہ نہ آیا آپ نے پوچھا وہ لڑکا نظر نہیں آیا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ میرے کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے اس لڑکے کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خبرگیری نہیں کرتے، آج ہمارے اپنے بھائی بیمار ہوں تو ہم نہیں پوچھتے، حالانکہ تیمارداری کا اجر یہ ہے شریعت میں کہ جب ایک بندہ مومن صرف اللہ کی رضا کے لیے تیمارداری کے لیے گھر سے نکلتا ہے کسی بھائی کی تیمارداری کے لیے، حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت سے 70,000 ملائکہ اس آدمی کے لیے دعائے بخشش کرنا شروع کرتا۔ آپ تشریف لے گئے، یہ میرے آقا کا خلق تھا، کرم تھا۔ جب حضور تشریف لے گئے اور اسے امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں بھی ذکر کیا ہے، جب حضور وہاں پہنچے وہ بچہ لیٹا ہوا تھا، جب سرکار کہے نا تو اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس کا والد یہودی عالم، ایک روایت میں کہ وہاں کھڑا ہو کر تورات پڑھ رہا تھا، ایک روایت میں کہ وہ ویسے وہاں بیٹھا تھا۔ تو سرکار تشریف لے گئے، تیمارداری بچے کی تو آپ نے اس کے والد سے پوچھا، میں تمہیں رب موسیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں بتاؤ تورات میں میرا ذکر ہے کہ نہیں؟ یہاں قابل غور بات ہے، رب موسیٰ کا، یہ نہیں کہا میرے رب کی قسم، رب موسیٰ کیوں کہا؟ کیونکہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، تو جو جس کو مانتا اس کے رب سے، رب کے ذریعے جب واسطہ دیا جائے تو کام جاتا ہے۔ آپ نے کہا تمہیں رب موسیٰ کی قسم مجھے بتاؤ کیا میری تعریف تمہاری تورات کتاب میں ہے کہ نہیں؟ وہ ششدر صاحب ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بولا نہیں ہے، جب اس نے کہا نہیں ہے تو اس کا بیمار بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تورات کے اندر آپ کے وصف موجود ہے، اور یہ ہمارا باپ تورات میں آنے والے نبی کی جو صفتیں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اگر ان صفات کو ہم شکل و صورت میں ڈالیں تو یا رسول اللہ ان اوصاف کو ملائیں تو وہ آپ کی ذات بن جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوا۔ عرض یہ ہے میرے بھائی، جب دل پاک ہو پھر ہدایت اترتی ہے۔ دل کو تعصب، دل کو اناد سے پاک رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں، انہوں نے بہت سے علامات دیکھی تھی جو ان پر بالکل آیا تھی۔ یقین جانیے پڑھتے پڑھتے میں حیران رہ گیا کہ آج میں کیا بیان کروں اور کیا دوستوں کے سامنے بیان نہ کروں۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا کریم کا ذکر تورات میں بھی، بولو تورات میں بھی موجود ہے، اور اس کی گواہی کتنے معتبر علماء نے دی، انہیں یہودیوں کے علماء نے۔ ان میں سے ایک چیزیں میں ذکر کرتا ہوں ٹائم کی مناسبت کے حوالے سے۔ حضرت انس بن مالک کی یہی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس بچے کے بارے میں پیش کی۔ اب ایک اور عالم ہے، ان کا نام تھا کعب الاحبار۔ یہ کعب احبار یہودیت کے بڑے جید عالم تھے۔ کیا تھے؟ یہودیت کے بڑے جید عالم تھے۔ ان سے حضرت تابعی ہیں عطا بن یسار، ایک روایت میں کہ انہوں نے ان سے پوچھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عطا بن یسار نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے سوال کیا کہ آپ بڑے صاحب مطالعہ ہیں، آپ نے کیا پہلی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے پہلی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا۔ عطا نے سوال کیا کہ کیا آپ تورات میں اپنے نبی محترم کا ذکر پاتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے جواب دیا ہاں عطا، جو کچھ آج قرآن بیان کر رہا ہے اس سے ملتی جلتی تعریف تورات نے محمد رسول اللہ کی ہے۔ اس سے ہمارا قرآن کریم میں مختلف آیات ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں
عبداللہ بن عمر بن عاص بھی تورات کا مطالعہ رکھتے تھے، اور یہی منو عن روایت حضرت کعب الاحبار جو یہودی عالم تھے۔ کون تھے؟ اللہ کریم نے انہیں بعد میں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، تو ان سے حضرت عطا نے سوال کیا، تو گویا راوی حضرت عطا ہیں، دو طرح سے روایت ہے، اور دونوں طرح انہوں نے جواب دیا کہ تورات کے اندر ہم کیا پاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے عربی الفاظ میں کہا کہ وہاں آتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ونذیرا وحرزا للامین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لست بفظ ولا غلیظ ولا سحاب فی الاسواق ولا تجزی بالسیئۃ السیئہ ولکن تعفو وتغفر۔ آپ نے بتایا، کعب الاحبار نے بتایا، ہماری تورات کے اندر رسول اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اس نبی کو شاہد بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ کس چیز کی گواہی؟ اس لفظ کی تشریح بھی بہت لمبی ہے، لیکن اس کا معنی میں نے کیا کیا؟ بولیے گواہ۔ بولیے کیا؟ میرے کریم گواہ بن کر آئے، ہمارے آقا باقی گواہ بن کر آئے۔ تورات نے بھی کہا مصطفیٰ شاہد ہے، قرآن نے بھی کہا شاہد ہے۔ حضور ایسے اللہ کی وحدانیت کے گواہ بن کر آئے۔ آپ نے سنا ہوگا میرے کریم نے زبان سے اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کیا، مکہ والے مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ وہ وقت آیا آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب پر مکہ والوں نے پریشر بڑھایا، اے ابو طالب تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اسے روکو۔ میرے کریم ایسے شاہد ہیں، آپ نے فرمایا میرے چچا ابو طالب آج تک آپ میرا دفاع کرتے رہے، اگر آپ مکہ والوں کا پریشر برداشت نہیں کرتے تو آپ انہیں کہہ دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سن لیں اگر یہ مکہ والے آسمان سے سورج اتار کر میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دے، پھر بھی محمد خدا کی توحید کی گواہی سے باز نہیں آتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ تورات کے اندر انہی صفات بلکہ اس سے زیادہ یہاں الفاظ بیٹھے ہیں، قرآن کریم میں حضور کی یہی صفات ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، بولیے ایک سے ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، چار وسراجا منیرا۔ قرآن نے کتنی صفات ذکر کی؟ بولیے، اور کعب الاحبار کہتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامین انت عبدی ورسولی وسمیتک المتوکل۔ اے محمد میں نے تیرا نام متوکل رکھ دیا ہے۔ یہی وہ توکل کرنے والا اللہ کا نبی ہے جس کا اتنا اللہ پر توکل تھا کہ اگر حضرت ابو طالب پر مکہ والوں نے پریشر ڈالا تو کہا چچا جان آپ اپنا دفاع کریں، رہا میں مجھے خدا کے حوالے کر دے، میں جانوں میرا کام جانے۔ عالم کفر اگر سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دے، پھر بھی میں کلمہ حق کہنے سے باز۔ یہ حضور کا بس کعب الاحبار یہودی عالم بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہیں تک نہیں بلکہ باقی یہ آگے سارے وہ اوصاف ہیں جو قرآن کریم میں ہیں، تو گویا حضور کے اوصاف تورات میں جو موجود تھے منوان وہ قرآن کے اندر کہیں کمی کہیں بیشی اور امتحان
بالکل وہی نشانیاں موجود ہیں۔ آگے جو حضرت کعب العبار نے بات کی وہ بالکل رسول اللہ پر سچ آتی ہے۔ فرمایا وہ نبی جب آئے گا وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، وہ نبی دنیا میں آئے گا، ایک ٹیڑھی قوم میں آئے گا، ایک بگڑی ہوئی قوم میں آئے گا۔ حضور کیسی قوم میں آئے؟ جو بچیاں قتل کرتے ہیں، جو بت پرستی کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں۔ مکہ کے اندر ایک بندہ طواف کرنے آیا، جوان بیٹی ساتھ لایا، مکہ والوں نے اس کی جوان بیٹی اغوا کر لی۔ اتنی بگڑی ہوئی قوم میں وہ رسول آئے گا اور اسے سیدھا کر کے جائے گا۔ اللہ کی قسم جو گمراہی کا سیمپل تھے محمد انہیں ہدایت کا ستارہ بنا کر گیا۔ اور یہ وہ وصف ہے جو حضرت کعب العبار نے آپ نے فرمایا حتیٰ یقیم بہ الملۃ العوجاء بأن یقولوا لا الہ الا اللہ۔ ان بت پرستوں کو، ان بتوں کی پرورش کرنے والوں کو وہ نبی اتنا سیدھا کر جائے گا کہ لا الہ الا اللہ ان کا ماٹو بن جائے گا۔ بولو کیا بن جائے گا؟ کیا یہ صحابہ کا ماٹو تھا کہ نہیں؟ ضمناً حضور کی امت کی بھی اوصاف۔ ابھی میں اس طرف آ رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، آپ جاگ رہے ہیں؟ جب مصر فتح ہوا، عمر بن عاص وہاں کے حاکم تھے، انہوں نے کہا عمر، مصر والے کہتے ہیں دریائے نیل تب چلے گا جب ایک جوان لڑکی کا بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے، دلہن کر کے دریا میں ڈالو گے تو دریا چلے گا۔ وہاں پرستی تھی۔ امیر مومنین عمر میں کیا کروں؟ حضرت عمر نے بڑا باجلال پیغام بھیجا، فرمایا خبردار، بچیوں کو ہم قتل کرنے والے نہیں، ہم تو بچیوں کو عزت دلانے والے۔ ہم دریائے نیل میں کوئی بچی نہیں ڈالیں گے۔ جیسے آج جاہل لوگ بعض جہالت کے کام کرتے ہیں وہم پرستی میں، رسول اللہ نے کیسے لا الہ الا اللہ ان کے دل میں اتارا۔ آپ نے فرمایا عمر، ہم کوئی لڑکی دریا میں نہیں ڈالیں گے۔ جناب کریں کیا؟ فرمایا جاؤ دریا نیل پر کھڑا ہو کر کہنا۔ اگلے جملے لا الہ الا اللہ کی عملی تعبیر ہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی ہمارا سہارا نہیں، ہمارا کوئی ملجا نہیں، کوئی مأوی نہیں، کوئی وہ ذات نہیں جس پر بھروسہ کریں۔ فرمایا دریا کو کہو اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے مسلمانوں کو تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ کے رسول کا خلیفہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بت پرستی اور وہم پرستی نہ کرواؤ، چلنا شروع کر دو۔ فرمایا ہم کوئی بچی نہیں ڈالیں گے، ہم وہم پرستی نہیں کرائیں گے۔ کیا ہوا؟ حضرت عمر کا پرجلال خطاب جب اس دریا نے سنا تو اگلے دن دریا موجوں میں آ گیا۔ یہ ہے حضرت کعب العبار نے کہا حتیٰ تقیم، حتیٰ یقیم الملۃ العوجاء بأن یقولوا لا الہ الا اللہ۔ اور اس نبی کی تعریف تورات میں فرمایا یہ ہے فَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيَانًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا۔ اور حضرت کعب العبار کہتے ہیں ان تعریفوں کے بعد ہماری تورات میں لکھا ہے کہ جب وہ نبی آئے گا اتنا باکمال ہوگا، اندھوں کو آنکھیں ملیں گی، بہروں کو کان ملیں گے، اور جن کے دلوں پر غفلت کے پردے ہوں گے اللہ ان کے دلوں کو زندگی عطا کر دے گا، ان کے دلوں کو زندگی عطا کر دے گا۔ کیا ایسا ہوا؟ بولی خدا کی قسم، حضرت عمر جب بیت المقدس گئے وعدہ کرنے کے لیے، حضرت عمر کے بدن پر پیبند والا کپڑا تھا۔ جب عیسائیوں نے دیکھا، غیر مسلموں نے دیکھا کہ یہ عمر ہے، حضرت عمر کی علامتیں دیکھتے، ادھر اپنی کتاب دیکھتے ان میں سے جن کی جس قسمت میں ہدایت تھی کتابیں بند کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ یوں اللہ نے ہمارے آقا کے بارے میں بشارات سنی کی۔ تو جو تورات میں الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ
ایک اور روایت سنیے جس سے میرے سیدی ضیاء الامت نے ضیاء النبی کی جلد اول کے اندر ذکر کیا، اور اس کا حوالہ آپ نے بہت سی کتابوں کا دیا۔ اس روایت کے راوی ہیں مالک ابن سنان، آپ کہتے ہیں یہ مدینہ شریف کے قریب رہتے تھے۔ فرمایا میں گیا مدینہ، بالکل آج کل پچھلے دنوں ہم عمرہ پر گئے تو ہماری رہائش اسی محلہ میں تھی۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی تو مجھے وہ محلہ یاد آ گیا۔ حضرت مالک ابن سنان کہتے ہیں میں قبیلہ بنی عبد الاشہل میں گیا، ان کے ساتھ ہماری صلح تھی ان دنوں۔ میں وہاں گیا تو وہاں یہودی علماء بیٹھے تھے۔ آپ فرماتے جب میں گیا تو وہاں ایک یہودیوں کا عالم بیٹھا تھا جس کا نام تھا یوشع۔ کیا نام تھا؟ آپ فرماتے ہیں یوشع وہاں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ کیا بیان کر رہا تھا؟ کہتا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں، ایک احمد نامی نبی اب دنیا میں نکلے گا، اور پھر وہ اس کی باقی علامتیں بیان کرنے کے بعد کہنے لگا وہ نبی ہجرت کر کے اسی شہر میں آئے گا۔ اتنا بھی پہچانتے تھے کہ وہ نبی ہجرت کر کے یہاں آئے گا۔ میں شارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے، ورنہ مالک ابن سنان کی بات لمبی ہے۔ حضور کی مختلف افساب بیان کر کے کہنے لگا وہ اس طرح ہوگا نبی، بلکہ بیان کیا پیدا مکہ میں ہوگا اور ہجرت کر کے یہاں آئے گا، اور بہت سی علامتیں بیان کی۔ مالک ابن سنان کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ یوشع کیا کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں واپس بنو قریظہ میں آیا۔ علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں، بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے قریب رہتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں گیا تو وہاں ان کے چند علماء بیٹھے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں میں بیٹھ گیا اور میرے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ جس نبی کا یہ ذکر کر رہے ہیں نبی کہاں ہوگا، کیسے آئے گا، کیا معاملہ ہوگا۔ تو آپ کہتے ہیں جب میں بنی قریظہ کے اندر گیا تو وہاں بھی میں نے دیکھا وہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے اندر ایک آدمی کا نام ہے زبیر ابن طابہ۔ آپ کہتے ہیں وہ زبیر ابن طابہ اپنے دوسرے یہودیوں کو بتانے لگا قد طلع الكوكب الاحمر الذي لم يطلع الا لخروج نبي او ظهوره ولم يبق احد الا احمد۔ وہ یہودی عالم کیا بتا رہا ہے؟ وہ ستاروں کا علم رکھتا تھا، وہ اپنے ان پاس بیٹھنے والوں کو بتا رہا ہے اے میرے ساتھیو آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا، ان اوقات میں وہ سورج ستارہ چڑھ گیا جو اسی وقت طلوع ہوا کرتا ہے جب کوئی نبی دنیا میں آتا ہے یا کسی نبی کا ظہور ہوتا ہے، اور آگے بتاتا ہے وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا أَحْمَدَ۔ اب دنیا میں احمد نامی نبی کے بغیر اور کوئی آنا باقی نہیں رہ گیا، ایک ہی باقی رہ گیا ہے جس کا نام احمد ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ زبیر بن طابہ نے یہ بھی کہا وَهَذَا مَهَاجِرُهُ، اور اے لوگوں سن لو اس نبی کی ہجرت گاہ یہ شہر یثرب بنے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کی نشانیاں دنیا میں بکھیر دی اور دنیا نے حضور کو پہچانا۔ مزید اس سے آگے چلیے، حضرت عبداللہ ابن سلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ بھی یہودیت کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ یہودیوں کے لیڈر تھے۔ آپ کا خاندان بھی اعلیٰ تھا، آپ مالی طور پر بھی بہت اچھے تھے اور حسن و جمال کا بھی پیکر تھے۔ جب یہودیوں نے سنا کہ مکہ میں اعلان نبوت کرنے والا نبی مدینہ میں آ رہا ہے، ہمارے یثرب میں آ رہا ہے، یہودیوں نے پہلے پلاننگ کر لی، کیونکہ یہودیوں نے یثرب پر اپنی علمی دھاک بٹھا رکھی تھی اور انتہائی شاطر اور چالاک تھے، معیشت پر بھی قبضہ، کاروبار پر بھی قبضہ، ہر انداز میں یثرب کی سرداری کر رہے تھے۔ اب آپس میں مل بیٹھے اور سوچنے لگے اگر وہ نبی آ گیا اور دنیا نے اسے مان لیا تو ہماری تو ساکھ ختم ہو جائے گی۔ کوئی بات جو میں نے پہلے کی، بعض لوگ اپنی دنیا کے لیے عاقبت خراب کر لیتے ہیں، انہوں نے پلان یہ کیا وہ نبی آئے نا یہاں تو اس سے مناظرہ کیا جائے، سوال کیے جائیں، اور سوال ایسے ہوں کہ نعوذ باللہ کہنے لگے اس کا سر چکرا جائے۔ اب بھئی اس نبی سے بات کون کرے گا؟ کب بات کرے گا عبداللہ بن سلام، یہ سب سے بڑے عالم ہیں اور ہر اعتبار سے ان میں اعلیٰ تھے، انہیں مقرر کیا گیا۔
لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کی فطرت سلیم تھی. آپ فرماتے میں نے سوچا سوال جواب بعد میں کریں گے، جب کتابوں میں ایک نبی کے آنے کی بشارت ہے تو کیوں نہ پہلے اسے مل لیا. آپ کہتے ہیں جب رسول اللہ مدینہ طیبہ میں آ گئے، میں ساتھیوں سے نظر بچا کر وہاں پہنچ گیا. میں حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور مجلس سجائے بیٹھے ہیں. بہرحال یہ بات لمبی ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام حضور نبی رحمت کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. آپ ایمان لائے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ہمارا ایک اور عالم تھا، اس کا نام تھا زید بن سانہ. زید بن سانہ یہ بھی بڑا یہودیت کا عالم تھا. اگلی بات بڑی قابل لطف ہے. آپ فرماتے ہیں کہ خود زید نے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ بات مجھے زید بن سانہ نے خود سنائی اور بتائی. کہتا ہے کہ میں تورات میں، انجیل میں، کتابوں میں پڑھتا رہا اور میں نے ساری نشانیاں محمد میں پا لی. اپنے الفاظ ہیں نا اس کے. کہتا ہے دو چیزیں باقی تھی میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور وہ دو نشانیاں یہ تھی کہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا اس نبی کے اندر دو صفتیں ہوں گی. پہلی صفت یہ وہ نبی اتنا حلم والا ہوگا، اتنا برداشت والا ہوگا، اتنا درگزر والا ہوگا کہ اس سے جو بھی کوئی جہالت کرے گا جہالت پر اس کا حلم غالب آ جائے گا. بات بڑی پرلطف ہے. زید بن سانہ کہتا ہے کہ ایک علامت ہماری کتابوں میں یہ تھی کہ وہ آنے والا نبی اتنا حلیم ہوگا کہ اگر اس سے کوئی آدمی جہالت کرے گا، اس سے غلط بات کرے گا، اس کا علم جہالت پر غالب آ جائے گا. ایک بات. اور دوسری کہتے ہیں ہماری کتابوں میں یہ تھا لا تزیدہ شدت الجہل الا علما، اور کوئی جتنا اس سے جہالت بے وقوفی کرتا جائے گا اس نبی کا علم بڑھتا جائے گا. کہتے ہیں میں یہ بات چیک کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے قریب سے حضور کو نہیں دیکھا. اب زید بن سانہ حضرت عبداللہ بن سلام کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ بات جاننے کے لیے حضور سے تجارت کی. بولی کیا کی؟ تجارت. ہم بھی کرتے ہیں. سرکار نے بھی تجارت کی. اس لیے تجارت دنیا داری نہیں ہے. جب دیانتداری سے کاروبار معاملات کیے جائیں تو یہ جائز ہیں، یہ دنیا داری نہیں ہے. وہ زید بن سانہ کہتا ہے کہ میں نے حضور سے کھجوریں خریدی. میں نے کہا آپ سے میں کھجوریں خریدنا چاہتا ہوں. کھجوریں ابھی باغ سے اتر کر آئی نہیں تھی. بچے جانتے ہیں کہ بیع سلم ہوتی ہے. بیع سلم میں یہ ہوتا ہے کہ رقم ایڈوانس دے دی جاتی ہے، چیز بعد میں دی جاتی ہے. جیسے آپ پہلے چیز رقم ایڈوانس دے دیتے ہیں، آرڈر دے دیتے ہیں، چیز بعد میں لیتے ہیں. اس کو ہماری فقہ کی اصطلاح میں بیع سلم کہتے ہیں. ہم نے بیع سلم کی. وہ کہتا ہے میں نے نقدی رسول اللہ کو دے دی اور طے پا گیا کہ اتنے دن بعد میں آپ سے کھجوریں وصول کروں گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. کہتا ہے میں جان بوجھ کر جو ہمارا وقت مقرر تھا میں 2 دن پہلے کھجوریں طلب کرنے کے لیے چلا گیا. اور اس حال میں گیا کہ اس کے صحابہ بھی موجود تھے. کہتا ہے میں گیا تو میں نے کہا محمد میری کھجوریں دو. حضور ابھی نہیں بولے. آپ نے فرمایا یعنی آپ نے جواب دی کہ 2 دن ابھی تیرے باقی ہیں میعاد میں سے. یہ کہتا ہے میں نا جان بوجھ کر غصے میں ہو گیا اور میں نے غصے کے اندر یہ کہا تم اولاد عبد المطلب ہو، تم سارے ایسے لوگ ہو ٹال مٹول سے کام لیتے ہو، تمہاری تجارت اور معاملات ایسے گھنونے. میں نے ایسی تیز باتیں کی اور انتہائی غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا پلو پکڑ کر کھینچا. کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا وہاں اللہ رسول کا شیر عمر موجود تھا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا یا عدو اللہ ہے اتقول ما اسمع لرسول اللہ اتقول لرسول اللہ ما اسمع. وہ اللہ کے دشمن ٹھہر، میں کیا سن رہا ہوں تو ہمارے آقا سے کیا باتیں کر رہا ہے. کہتا ہے جب یہ معاملہ ہوا نا حضرت عمر مجھے جھڑکنے کے لیے آگے بڑھے، آپ کی غیرت سے گوارا نہ ہوا. آپ فرماتے ہیں آپ نے حضرت عمر کو روکا. فرمایا نہیں اس کا اور میرا معاملہ، اس نے کھجوریں لینی ہیں میں نے دینی ہے. اور آگے انتہائی پیارے الفاظ ہیں.
اس مقام پر کس بندے کا غصہ جب ایک آدمی کو گالیاں دی جائیں، اس کے خاندان کو بدنام، تم اولاد عبد المطلب ہو ہی ایسے، تمہارا یہ کردار ہے، تمہارے یہ معاملات ہیں، اور الٹا چادر بڑی سختی سے رسول اللہ کی گردن پر کھینچی۔ لیکن اس کے باوجود حضور حضرت عمر کا فرماتے ہیں، عمر مجھے تم سے یہ امید تھی کہ تم اسے کہتے کہ اچھی طرح مطالبہ کرو، مجھے کہتے کہ تم اپنا وعدہ ایمان سے بتائیں، علم کا اظہار ہے کہ میں میرے 2-4 عزیز شاگرد بیٹھے ہیں، کوئی آدمی میری آ کر انسلٹ کرنا شروع کر دے تو مجھ پر کیا گزرے گا؟ اور وہ تو آپ کے پورے خاندان پر لعن طعن کر رہا ہے کہ تم سارے عبد المطلب خاندان کے لوگ ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، اور پھر حضور کی گردن کی چادر کھینچ کر بڑے غصے میں۔ لیکن آپ نے فرمایا عمر تمہیں چاہیے تھا اسے کہتے اپنے مال کا مطالبہ اچھے انداز میں کرو، اور مجھے کہتے کہ اچھے انداز میں اس کو ادا کر دو۔ یہ ہمیں تم سے یعنی حضرت عمر کی تربیت اس حال میں اس یہ انداز اپنا۔ اور پھر فرمایا عمر اچھا اب تم ہی جاؤ، اس کو کھجوریں دو، اور ساتھ فرمایا عمر اتنی کھجوریں سے اس کے پیسے میں لے چکا، وہ کھجوریں سے واپس کرو، اس کو کھجوریں ادا کرو، اور فرمایا اے عمر 20 سا اس کو زائد بھی دینا۔ 20 سا تقریباً 4.5 کلو کا 20 سا۔ ساتھ فرمایا عمر 20 سا اسے زائد دینا کیونکہ تو نے اس کا دل رنجیدہ کیا ہے۔ الٹا عمر زید بن ثانہ کہتے عبداللہ بن سلام جب میں نے یہ معاملہ کیا، میری یہ بے مربتی، میری یہ بدتمیزی، میری یہ گھٹیا حرکت دیکھ کر رسول اللہ کے علم میں اضافہ ہوا۔ آپ پہلے برداشت کیا، پھر حضرت عمر کو تنبیہ کی، پھر مجھے میری پوری حالانکہ کھجوریں 2 دن بعد دینا تھی، آج دینے کا حکم دیا، اور صرف میری کھجوریں نہیں بلکہ جو میری دل آزاری ہوئی اس کا مداوع کرنے کے لیے 20 سا زیادہ کھجوریں دینے کا حکم دیا۔ وہ کہتا ہے عبداللہ میں نے کھجوریں تو لے لی، لیکن عمر کے سامنے میں نے کہا عمر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس مقام پر ایک اور بات میں کروں، آج کل ینگ جنریشن ماشاءاللہ انٹرنیٹ پر فیس بک پر موجود رہتی ہے۔ یورپ کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، ایمان سے بتاؤ تلوار سے پھیلا یا مصطفیٰ کے پیار سے پھیلا؟ حضور کے علم اور وقار سے پھیلا۔ تبھی میں کہتا ہوں کو چن کے خلق نے کر لی، کو چن کے پیار نے کر لی، وہ سب کر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ زید بن ثانہ کہنے لگا اے عبداللہ بن سلام میں نے محمد کا علم دیکھا، سچ ہے میری تورات کی بات کہ یسبی کا علم جہلہ، کہ محمد کا علم میری جہالت پر غالب آ گیا۔ ولا تزیدہ شدت الجہل الا علما، میرا جتنی جہالت و حماقت بڑھتی گئی اتنی محمد کی عنایت بڑھتی چلی۔ یہ ہے میرے کریم کا آقا کا ذکر تورات میں، اور اس کی گواہی لوگوں کے عمل میں کنورٹ ہوئی۔ اسی طرح تورات کے اندر اب اگلی بات صرف رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے، قرآن کہتا ہے مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل۔ سورہ فتح میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ کی امت، ان کی مثالیں تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے نا کہ حضور اور حضور کے
صحابہ کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ علماء نے فرمایا صحابہ ہی نے یا حضور کی امت کا ذکر بھی تورات میں موجود ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کتاب کا نام ہے کتاب الاستثناء، اس کے چیپٹر نمبر 123 کے اندر 1 سے لے کر 3 آیات تک یہ مفہوم ہے، جس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کا آخری وقت قریب آ گیا، آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کی، اے میری قوم، میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے کہ میرے بعد ایک شان والا، بولو ایک شان والا اللہ نبی بھیجے گا، اللہ نبی۔ اب میں آپ کے سامنے تورات کتاب استثناء کی عبارت پڑھ رہا ہوں جو آج بھی تورات کے نام پر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا من سینا سے آیا، سعیر سے ان پر آشکارا ہوا، اور کوہ فراں سے ان پر جلوہ گر ہوا۔ 10,000 قدسی اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے دائنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی، اور وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں اور تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں، وہ تیری بات کو مانیں گے۔ بتایا کہ اے لوگوں، میرے بعد جو آنے والا نبی ہوگا وہ اللہ کا پیغمبر ہوگا، آئے گا۔ تو یہاں 3 نبیوں کا ذکر ہے۔ خداوند سینا سے آیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلام کو طور سینا پر ملا۔ اللہ کریم کا ایک نبی وہ آئے گا جس کا تعلق سینہ سے ہوگا، اور سعیر پر اس کا آشکارا ہوگا، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوگا۔ کوہ فاران کہاں ہے؟ وہ مکہ کا پہاڑ ہے جہاں کھڑے ہو کر میرے اور تیرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو سمجھ لیں کوہ صفا، اس کے قریب یہ فاران کا پہاڑ ہے جو ہم کہتے ہیں فاران کی چوٹیوں سے نور ہدایت چمکا، وہ میرے آقا ہے، گویا حضور کا ذکر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان کے ساتھ 10,000 قدسی لوگ آئیں گے۔ کوہ فاران مکہ میں ہے۔ اگر آپ کاش اپنی تاریخ اسلام پڑھیں آپ کو پتا ہو جن مکہ والوں نے حضور کو بے یار و مددگار کر کے مکہ سے نکالا، جب مصطفیٰ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو حضور کے لشکر کی تعداد 10,000 کتنی تھی بولو؟ 10,000 کا قدسیوں کا قافلہ اس کے ساتھ آئے گا، اور حال یہ ہوگا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی، یعنی ایسی شریعت ہوگی جو ساری شریعتیں منسوخ کر کے اپنا سکہ دنیا میں جما لے گی۔ اور وہ ہمارا دین ہے، وہ رسول اللہ کا دین ہے، وہ حضور نبی کریم کا دین ہے۔ اور کہا وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا اگر آپ توجہ کریں تو یہی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار کی تفسیر 10,000 کا قدسیوں کا لشکر ہے، اور شریعت کی تعبیر اور اس کی تعبیر کہ وہ اپنے لوگوں سے محبت کرنے والا ہے، رحماء، یہ رحماء بینہم کی تفسیر ہے۔ اور آگے کہا اس کے سارے ماننے والے، اے اللہ تیری فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا وہ آگے ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں خدا کی رضا کے مطابق چلنے والے ہوں گے۔ تو یوں اللہ کریم نے تورات کے اندر نہ صرف حضور کا ذکر کیا بلکہ حضور کے صحابہ اور حضور کی امت کا بھی ذکر کیا، اور یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا مثلہم فی التورات، بولیں ومثلہم، ہم تو قرآنی آیات کا ثبوت تورات اور پہلی کتابوں کے حوالے سے دے رہے ہیں کہ جو قرآن نے بیان کیا وہی پہلی کتابوں کے اندر آیا۔ بلکہ یہی حضرت کعب اللہ بار، حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے ایک دن حضرت کعب اللہ بار سے پوچھا کہ تورات میں ہمارے رسول اللہ کی جو تعریف ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟
تو وہ تقریباً وہی تعریف ہے جو پہلی روایت میں آپ سن چکے. آخر میں ایک بات جو میں نے کہا جس کا تعلق آپ اور مجھ سے، حضرت کعب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری تورات میں موجود ہے کہ جو آنے والا نبی ہوگا اس نبی کی یہ تعریفیں ہوں گی، اس کی یہ خصائص، یہ علامتیں، وہ ساری تقریباً بیان ہو چکی. ان کے اندر اب آگے کہتے ہیں وَأُمَّتُ الْحَمَّادُونَ، آخری نبی جو دنیا میں آئے گا اس کی امت بہت زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والی ہوگی. حضور کی امت کی پہلی تعریف، 8 تعریفیں تورات کے اندر امت مصطفیٰ کی. امت میں صحابہ غیر صحابہ سب شامل ہیں. پہلی تعریف کیا؟ الحمادون یحمدون اللہ فی کل سرا و ضرا. وہ آخری نبی کی امت اتنی اللہ کی حمد کرنے والی ہوگی. ایمان سے بتائیں، آج عام سے مسلمان سے بھی بات کریں تو اس کی زبان پر عموماً آتا ہے کہ نہیں الحمدللہ؟ بولیے آتا ہے نا مجھے؟ اس کو عادت بنائیں. اگر آتا ہے تو ٹھیک، پر عموماً آتا ہے. بالکل دیہاتی بندوں سے بات پوچھا کیا حال ہے، کہتے ہیں الحمدللہ، فوراً الحمدللہ. یہ حضور کی امت کی تعریف تورات میں ہے. کہاں تعریف آئی کہ آخری نبی کی امت حماد ہوگی. کیا کرے گی؟ یحمدون اللہ فی کل سرا و ضرا. حالات تنگی میں ہوں یا خوشحالی میں، ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے. بولیے ہر حال میں اللہ کی. ایک تعریف اس امت کی یہ. اور دوسری فرمایا وَيُكَبِّرُونَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ نَجْدٍ. اور اس نبی کی امت کا شیوا ہوگا جب بھی بلندی پر چڑھے گی تو تکبیر پڑے گی. بولیے جب آپ پہاڑ پر یا سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سارے بولیے وَيُسَبِّحُونَ عَلَىٰ كُلِّ سِفْلٍ. اور جب ہر بستی کی طرف آئیں گے تو رب کی. بولے اس میں حکمت پتہ ہے کیا ہے؟ جب بندہ سیڑھیاں چڑھتا ہے، بلندی کی جانب جاتا ہے، تو دل میں خیال آتا ہے کہ میں اٹھتا جا رہا ہوں، میں بلند ہوتا جا رہا ہوں، میں بڑا ہوں. لیکن اللہ نے آخری نبی کی امت پر کتنا کرم کیا. دل میں تکبر نہ آئے، فوراً پڑھو بڑا میں نہیں، اللہ اکبر. کس قدر کرم ہے اس امت. تورات کے اندر پہلی تعریف، دوسری تعریف یکبرون اللہ علی کل نجد ویسبحون علی کل سفل. جو جب بستی میں آئیں گے، جب بندہ نیچے آتا ہے، بندے کے دل میں اب بلندی سے نیچے آنا ایک عیب ہے، کمزوری ہے. اگر کمزوری کا خیال آئے، رب کو یاد کرو، سبحان اللہ میرا رب ہر کمزوری سے. بولو سارے ہمارا رب ہر کمزوری سے. اس امت کی یہ تعریف ہے تورات میں. حضرت کعب اللہ بار کتنی ہوگی تعریف؟ ماشاءاللہ آپ کو یاد تو ہے، چشتی صاحب بھی جا کر تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 3 تعریفیں. اور چوتھی وَيُوَدِّعُونَ أَطْرَافَهُمْ. آخری نبی کی امت کی علامت تورات کے اندر یہ ذکر کی گئی کہ وہ اپنی طرفوں کو دھونے والے ہوں گے. کبھی دائیں جانب دھوئیں گے، کبھی بائیں جانب دھوئیں گے، کبھی نیچے سے پاؤں دھوئیں گے، کبھی سر پر مسح کریں گے. کتنی تعریف ہے. 5ویں فرمایا وَيَأَسَّرُونَ فِي أَوْسَاطِهِمْ. آخری نبی کی امت درمیان میں اپنے تہبند باندھنے والی ہوگی. یعنی وہ بے حیا نہیں ہوں گے، حیا اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا کریں گے. میرے بھائی، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ شرمگاہ ہے. اس کا ننگا کرنا جائز نہیں ہے. نہ ننگا کرنا جائز ہے، نہ اگر کسی کا اتفاقاً بدن ننگا ہو جائے تو دیکھنا جائز. ہاں عذر الگ بات ہے، جیسے ڈاکٹر آپریشن کے لیے. تو اس طرح کتنی تعریفیں ہوگی؟ 5. اور 6
چھٹی وَيَسُفُّونَ فِي صَلَاتِهِمْ كَمَا يُسَفُّونَ فِي قِتَالِهِمْ. آخری نبی کی امت اتنی نماز کو اہمیت دے گی کہ جیسے جنگ کے لیے لوگ صف بندی کرتے ہیں، یوں آخری نبی کی امت صف بندی کیا کرے گی. ہم صفیں سیدھی کرتے ہیں کہ یاد رکھیں میرے کریم نے فرمایا صفیں سیدھی رکھے کرو، اللہ تمہارے دل سیدھے کر. صفیں ٹیڑھی نہ کیا کرو، دل ٹیڑھے ہوں گے. آج بھی آسانیاں موجود ہیں، قالین ہیں، صفیں ہیں، لیکن اس کے باوجود توجہ سے بعض آدمی کھڑے ہوتے ہوئے عام صف سے اپنی ایڑیاں پیچھے کر لیتے ہیں. ضروری ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد چیک کریں کہ کیا ہم برابر ہو گئے. تکبیر کے بعد رسول اللہ پوری صف کو سینے پر بعض وقت ہاتھ مار کر چیک کرتے تھے کہ کیا سب درست ہو گئی. اتنا اس امت کا یہ وصف بیان کیا کہ عام لوگوں. یہ 6 اور 7واں بڑی ہی پیاری بات اور پر لطف بات فرمایا وَدَبُّهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ كَدَبِّ النَّحْلَ. اور آخری نبی کی امت جب مسجدوں میں آئے گی ایسے عشق الہی کی مستی میں اللہ کو یاد کریں گے جیسے کھجور کی مکھی کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. دھیرے دھیرے یوں وہ زیر لب اپنے رب کو یاد کرنے والے ہوں. ایمان سے بتائیں آج مسجدوں میں جائیں تو ایسی آوازیں ملتی ہیں کہ پہلے شاید آپ کو پتا ہو یا نہیں، پہلے نماز تہجد فرض تھی، پھر جب 5 نمازیں ہوں گی نماز تہجد ہو گئے. بولو. لیکن ایک استاد، ایک مربی، ایک مرشد کامل کے انداز میں نے پڑھا ہے کہ میرے کریم جب نماز فرض آ گئی تہجد جو ہے انہیں نفل قرار دے دیا گیا. حضور نے نفل پڑھے اور آپ نکلے مدینہ منورہ میں. میں چیک کروں میرے صحابہ کہیں ریلیف محسوس تو نہیں کر گئے اور تہجد کے لیے سو نہیں گئے. جب صحابہ کے گھروں کے پاس سے رسول اللہ گزرے تو نماز تہجد کے بعد صحابہ کے گھروں سے یہی ذکر کی جب بھنبھناہٹ آئی تو رسول مختار کا بددعا چہرہ کھل گیا. الحمدللہ کہ میری امت نے اس اللہ کے ذکر کی کیفیت کو بھلایا نہیں، یاد رکھا. اور 8ویں جو تورات میں صفت موجود ہے فرمایا وَنَادِيهِمْ وَمُنَادِيهِمْ فِي جَبِّ السَّمَاءِ. اور ان کے منادی کرنے والوں کی آواز فضاؤں میں بلند ہوئی، یعنی آذان. کیا بولی؟ اب آئیں سوچیں ہمارے اندر یہ باتیں کیا ہم اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں یا تھوڑی سی تکلیف آئے تو شکوہ؟ اللہ کی شکایتیں تو نہیں کرتے، کہیں اللہ کا گلہ تو نہیں کرتے کہ ہمارے ہاں تو ایسا ہو گیا. اللہ کی قسم اللہ کا حمد کرنے والا بندہ رسول اللہ کا حمد کرنے والا امتی بن جا. میرے کریم کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوگا این الحمادون. حماد ہماری عربی صرف کے اندر بشیر صاحب ہمیں پڑھاتے ہیں کہ مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے. اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ جو بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے. دکھ ہو یا سکھ ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، غربت ہو یا امیری ہو، مالی حالت کمزوری میں ہو یا اچھی ہو، جو بھی حال ہو کون ہے میرے بندے کہاں ہیں جو حمد کرنے والے ہیں. حضور کی امت کا ایک گروہ سر اٹھائے گا یا اللہ ہم حماد ہیں، ہم تیری ہر حال میں تعریف کرنے والے ہیں. میرے کریم نے فرمایا، میرا رب کریم فرمائے گا اے لوگوں جاؤ تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہاری بلا حساب بخشش کر کے جنت عطا فرما دی. جب بخشش کا مجدہ سن لیں گے نہ تو رک جائیں گے اور ایک دلیری آ جائے گی، کہیں گے یا اللہ ہمارے یہ کس عمل کا اجر ہے کہ حساب بھی نہیں ہو. اللہ کریم فرمائیں گے تم وہ ہو جو کہ یحمدوننی فی کل سرا و ضرا. تم وہ لوگ یہ تھے جو مشکل حالات تنگی میں بھی میری تعریف کرتے تھے، خوشحالی میں بھی میری. کیا
ہم وہ امت ہیں، اپنا جائزہ لیں۔ ہمارے اندر یہ 8 باتیں پائی جاتی ہیں۔ کیا ہم ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم بلندی چڑھتے ہوئے تکبر، نخوت اور اپنی عزتوں کو تو نہیں دیکھ کر پھولے نہیں سماتے، بلکہ اس حال میں بھی خدا کی کبریائی؟ کیا کہنا چاہیے بولیے؟ اللہ اکبر۔ اور ہر بستی میں آتے کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اور باحیا بن کر کبھی اپنی شرم گاہیں ننگی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس امت کی علامات ہیں۔ اور پھر نماز کا اہتمام اتنا کہ صف نماز کے لیے یوں بناتے ہیں جیسے جہاد کے لیے صف مسجد، گویا نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں اپنے گرگاہ میں جھانکیں، ہم نماز کو اہمیت دیتے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ نماز نہ پڑھی ہو تو ہمیں نیند نہ آئے؟ میں دوستوں کو بتا رہا تھا، اگلے دن ہم جاوریاں روڈ پر تقریر کے لیے گئے، نکلے حافظ صاحب اور میں، تو ہمیں راستہ پوچھنے کی ضرورت تھی۔ تو ہم نے ایک بابا جی سے کہا بابا جی ادھر جانا ہے، کہنے لگا میں نے بھی ادھر جانا ہے، مجھے گاڑی میں بٹھا دو، راستہ بتا دو۔ ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ تو میں نے کہا دیہاتی بات، ایسے بابوں سے بڑی باتیں ملتی۔ میں نے کہا بابا جی کوئی بات سنائیں۔ کہنے لگے جی جب سے پیر پکڑا ہے باقی باتیں بھول گئے۔ ایسے مرید ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کون ہے آپ کا پیر اور کیسے پکڑا؟ کہتے ہیں میرا پیر محمد کرم شاہ۔ ہمارا دل باغ۔ میں کہا بابا جی کیسے پیر پکڑا؟ کہنے لگا مولوی صاحب میں ابھی تمہاری تقریر سن کر آیا ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں، تم مجھے نہیں جانتے۔ کہنے لگا یہ 1975 کی بات ہے، میں جوان تھا، میں مرشد کی تلاش میں تھا، تو میں پریشان تھا کہ کس کی بیعت کروں۔ میں ایک رات کیا دیکھتا ہوں، حافظ صاحب بھی تھے، ہم بڑے معذور، اتنی کیف میں وہ بابا باتیں سنانے لگے۔ کہنے لگا مولوی جی میں پریشان تھا، میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ندی کا پانی بہ رہا ہے، میں اس کے کنارے کھڑا ہوں، رات 14ویں ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ یک لخت میرے سامنے پیر محمد کرم شاہ صاحب اور کہتا ہے میں خواب میں کبھی پیر صاحب کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ تو کہتا ہے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ اللہ کا بندہ زیادہ خوبصورت ہے، میں صبح جا کر بیعت ہو گیا۔ بالکل سیم اگر علماء کو یاد ہو، ایک حدیث کی کتابوں میں جابر ابن سمرہ حضور کے صحابی کہتے ہیں مجھے حضور سے رات کو کام پڑا، میں حضور سے ملنے گیا، میں نے دروازہ کھٹکایا، حضور نکلے، حضور نے سرخی مائل کمبل اوپر کیا ہوا تھا، کہتا ہے خدا کی قسم 14ویں کے چاند کو کبھی دیکھتا کبھی رسول اللہ کو۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ 14ویں کے چاند سے میرے مصطفیٰ زیادہ خوبصورت۔ یہ پردو ہوتا ہے اللہ کے بندوں میں۔ میں بات جو آپ کو کر رہا تھا کہ نماز کا اہتمام ہم لوگ نہیں کرتے۔ حضور کی امت نماز کا اتنا اہتمام کرے گی جتنا کتاب کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ وہ بابا جی کہنے لگے قریشی صاحب 1975 کے اندر میں نے پیر صاحب کی بیعت کی ہے، آج تک میری نماز قضا نہیں ہوئی۔ اگلی بات سنیں، کہنے لگے میں تھا فوج میں، ایک دن نماز پڑھے بغیر سو گیا کہ بڑا تھکا ہوں، عشاء کی نماز نہیں پڑھی۔ کہتا ہے جو ہی میں سویا تو ایسا میری گردن میں کسی نے تھپڑ مارا کہ میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے کہا میرے مرشد نے مجھے نماز کے لیے جگا دی۔ حضور کی امت نماز کا اتنا اہتمام کرے گی جتنا قتال کے لیے لوگ اہتمام کریں۔ اور آگے آپ نے سنا کہ ان کی مساجد میں ذکر کی بنبھناٹ۔ اگر آپ مسجد آئیں ہی نہ، مسجد حاضر ہی نہ ہو، اللہ کی قسم مسجدوں میں آیا کرو۔ میرے کریم کا ارشاد ہے کچھ مسجد کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو مسجد کے چراغ ہوتے ہیں، لوگ نمازوں کی ٹکریں مار کر جلدی میں چلے جاتے ہیں، وہ خدا کی مستی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اگلی بات سنیں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ میرے کریم نے فرمایا وہ لوگ مسجد کے چراغ ہوتے ہیں، چراغ روشنی ہوتی ہے، کچھ نمازی مسجد کا چراغ ہوتا ہے حدیث میں۔ اگلی بات فرمایا اگر کبھی وہ نہ آ سکے، ملائکہ آپس میں سوال کرتے ہیں آج فلاں نمازی نہیں، ایمان سے بتائیں تیرا کتنا مقدر بلند ہے کہ اگر تو مخلص نمازی بن جائے
صاحب ذل نمازی بن جائے تو تیرے گم ہونے پر خدا کے ملائکہ تمہیں تلاش کریں۔ حالانکہ ملائکہ کا معاملہ اور ہے، ملائکہ تو نوری ہیں، نوریوں کو تلاش کرنے، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں ملائکہ پوچھ رہے ہیں، تاکہ میرے بندوں کو پتہ چلے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں غلطی ہے۔ کچھ کرنا ہوگا اگر رسول اللہ کو امتی کہلانا ہے، تو حضرت کعب اللہ بار کہتے ہیں رسول اللہ کی امت کے یہ اوصاف تورات میں موجود ہیں۔ دعا کریں انشاءاللہ کسی محفل میں انجیل میں حضور کا ذکر اور انجیل میں حضور کی امت کا ذکر کبھی بیان ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے آقا کریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا نا، ہمارے کریم وہ ہیں جن کا علم لوگوں کی جہالتوں پر غالب ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے چینی کیوں ہے؟ تھوڑی سی بات ہوئی گلے پڑ گئے، برداشت ہے ہی نہیں۔ یہ روڈ پر ہم چلتے ہیں، میں حافظ صاحب کو کہتا ہوں حافظ صاحب آپ خود بچیں، آج کل حالات یہ ہیں کہ خود بچنا ہے، کوئی برداشت ایک منٹ کی بریک نہیں رہی، ہمارے اندر اتنی کم ظرفی آ گئی، ہم اتنے گر گئے۔ تیرے نبی کا کیا مقام ہے اور تیرا مقام حضور کے ارشادات کے ساتھ کتابوں میں کیا ہے؟ اس لیے میں کہوں گا کہ عزیزو اپنا مقام پہچانو۔ اقبال نے ہمیں یہی باتیں یاد دلائیں۔ اقبال نے کہا تھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اے مسلمان سوچ کیا وہ کیا کر دوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ امت مصطفیٰ سے وہ ہے جن کے تذکرے تورات اور انجیل میں ہوں، تو اپنے کردار میں جھانک تیرا مقام کیا ہے۔ لیکن ہم گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی یا اسلاف کی میراث پائی تھی، جو عزتیں جو شانیں اور جو مقامات ہمیں ملے آج ہمارے اندر نہیں۔ کامل طور پر ان اوصاف کے حامل صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کے بعد اولیاء کرام تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حضور کا امتی ثابت کرنے کے لیے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا فرمائیں۔ دعا ہے اللہ کریم حضور کے میلاد کے صدقے ہمارے میزبان جناب چودھری احسان احمد صاحب اور چودھری محمد جاوید صاحب اور ان کے بھائی اور اہل محلہ اللہ انہیں شاد آباد رکھے۔ جس محبت سے انہوں نے محفل یہ سجائی، اسی لیے بالکل میں نے نیا ٹاپک اختیار کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے کریم کی شان میں پہلی کتابوں میں کس انداز میں ہے۔ انشاءاللہ اب کبھی انجیل کے بارے میں آپ عرض کریں گے کہ ہمارا ذکر کس طرح انجیل میں ہمارے آقا کا ذکر کس طرح آیا۔ تو جس امت کو اللہ نے اتنی شانیں دی، ایمان سے بتائیں اس امت کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا؟ انہیں ان اوصاف کا حامل بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اللہ کریم ہمیں وہ اوصاف عطا فرمائے اور ان دوستوں کو اللہ کریم شاد و آباد رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔